بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سبحان۔ دوستو، آئیے آج سورہ یاسین کے اہم نکات پر غور کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید فرقان حمید کا دل کہا گیا ہے۔ یاسین، یہ بہت ہی پیار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے۔ یا سے ایک لفظ آتا ہے اور سین سے ایک لفظ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمت والے قرآن مجید کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرسلین میں سے ہیں، یعنی رسول ہیں، اور سیدھے راستے پر ہیں، یعنی صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے، جو مہربان بھی ہیں اور عزت و عظمت والے بھی ہیں۔ قرآن مجید غافلوں کو جگانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے آبا و اجداد کو نہ ڈرایا گیا تھا، جو غافل اور بے خبر تھے۔ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ہدایت صرف وہی پاتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دے، ہر کوئی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کی گردن میں طوق ڈال دیے ہیں، وہ راہ حق میں سر نہیں جھکا سکتے، ٹھوڈیوں تک طوق میں ان کی گردنیں پھنسی ہیں۔ ان کے سامنے دیوار ہے، ان کے پیچھے دیوار ہے، ان کے سروں پر دیوار ہے، یعنی تمام روشنی کی راہیں ان لوگوں پر بند ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے روشن راستے ان پر بند کر دیے ہیں۔ وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے، حق پہچان نہیں سکتے، ان کے لیے برابر ہیں، انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کو راہ پر لا سکتے ہیں جو نصیحت مانتے ہیں اور بے دیکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بخشش ہوگی اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس عزت کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیک لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے بشارت اور خوشخبری عنایت فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہر چیز ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جو کر رہے ہیں، جو کر چکے، جو کریں گے، تمام افعال ایک کتاب میں لکھے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ انہیں مثالوں سے سمجھاؤ۔ جب اس شہر میں فرشتے آئے، پہلے 2 فرشتے آئے جن کو ان لوگوں نے جھٹلایا، تو پھر ایک اور فرشتے سے ان کو تقویت عطا کی گئی۔ تینوں نے کہا، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، ہماری طرح کے آدمی ہو، ہم کیسے مان لیں؟ رحمان کی طرف سے کچھ نہیں آیا، تم جھوٹے ہو۔ ان فرشتوں نے فرمایا، ہم بے شک ہمارے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے صاف صاف بیان کو سب تک پہنچا دینا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا، ہم تمہیں خوشبخت نہیں سمجھتے، ہم سنسار کریں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بہت دکھ پہنچ سکتا ہے۔ فرشتوں نے ان لوگوں کی بدنصیبی ان پر ظاہر کر دی اور کہہ دیا کہ تم کس بات پر اتراتے ہو، تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ ایسے میں شہر کے کنارے سے ایک نیک انسان دوڑتا ہوا آیا اور بولا،
اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتے اور وہ صراط مستقیم پر ہیں، اور میں کیوں نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس پلٹ کر جانا ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ نہیں ٹھہرا سکتا۔ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو کسی اور کی سفارش میرے کام نہیں آئے گی، اور نہ کوئی مجھے سوائے رحمان کے بچا سکتا ہے۔ میں نے تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کا حکم صادر فرما دیا۔ اس نے کہا، کاش کسی طرح میری قوم یہ جان جاتی کہ میرے رب نے مجھے جنت عطا کی اور مجھے عزت والوں میں شامل فرمایا۔ اس کے بعد اس قوم پر کوئی آسمانی لشکر نہیں اتارا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں وہاں آسمانی لشکر نہیں اتارنا تھا، بس ایک ہی آواز پر وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ ان بندوں پر حسرت جو رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں جو دوبارہ نہیں پلٹ کر آئیں گے؟ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حشر میں حاضر ہوں گے۔ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے، جو دوبارہ زندگی پاتی ہے اس سے اناج اگتا ہے اور سب کھاتے ہیں۔ زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انگور اور کھجور کے باغ بنائے ہیں اور چشمے بہائے ہیں۔ وہ لوگ پھل کھاتے ہیں جو انہوں نے نہ بنائے، پھر بھی شکر نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے جو جوڑے پیدا کیے۔ لوگ یہ علم نہیں رکھتے کہ کس طرح پھل اگتے ہیں۔ رات بھی ایک نشانی ہے، جب دن گزر جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ رات اور دن کے ہونے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوتا ہے۔ سورج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے اور اپنی منزل پر قیام کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست علم والے ہیں۔ چاند کی بھی منزلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر فرما دی۔ آہستہ آہستہ وہ کھجور کی پرانی ڈال جیسا ہو جاتا ہے۔ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ چاند سورج کو، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ سب اپنے اپنے محور پر گھوم رہے ہیں، اور ایک نشانی نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اور بہت سی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہو کر سامان بھی لاتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو ان کشتیوں کو غرق کر سکتے ہیں۔ کوئی ان کی فریاد سن سکتا ہے اور نہ انہیں بچا سکتا ہے، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے کسی کا کوئی دوسرا آسرا نہیں ہے۔ ایک وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں برتنے کے لیے عطا فرما دیا ہے، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے کہ ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے آنے والا ہے، جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، شاید کہ تم پر رحم ہو جائے، لیکن ناشکرے بندے جب بھی ان کے رب کی طرف سے انہیں کوئی نشانی آتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے میں سے کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم انہیں کھلائیں؟ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو خود کھلا دیتے۔ ایسا کہنے والے کھلی گمراہی میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اگر تم سچے ہو تو بتا دو۔ وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے جب قیامت آئے گی، بس ایک گرجدار آواز انہیں آ پکڑے گی۔ جب وہ دنیا کے جھگڑوں میں پھنسے ہوں گے، انہیں وصیت کرنے کا موقع بھی نہ ملے گا، اپنے گھر لوٹ کر نہ جا سکیں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے بھاگ کر اپنے رب کے حضور جمع ہو جائیں گے۔ جب وہ حیران ہوں گے کہ کس نے انہیں سوتے سے جگا دیا،
کہیں یہ وہ دن تو نہیں جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ بس ایک آواز کے آتے سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جمع ہو جائیں گے۔ اس دن کسی پر ظلم نہ ہوگا اور ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اہل جنت اس روز عیش و عشرت میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں ہوں گے، تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے۔ اہل جنت کے لیے میوے ہوں گے اور وہ جو چاہیں انہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلام ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم، اور مجرمین الگ ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی پرستش مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ شیطان نے بہت سی خلقت کو بہکا دیا، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، آج اپنے کفر کے بدلے اسی میں جاؤ۔ اس دن اہل جہنم کے منہ پر مہر لگی ہوگی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں باتیں کریں گے۔ ان کے اعمال بد کی گواہی ہاتھ اور پاؤں دیں گے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ان کے آنکھوں کا نور چھین لیتے کہ انہیں کچھ دکھائی نہ دیتا، ان کے گھروں میں ان کی صورتیں بدل دیتے اور وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی عمر میں پھر الٹا پھیر دیتے ہیں، یعنی ضعیفی میں بچپن لوٹ آتا ہے۔ کیا تم کو عقل نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر گوئی نہ سکھائی کہ یہ ان کے شایان شان نہ تھی۔ قرآن نصیحت دینے والی روشن کتاب ہے، زندہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے قرآن مجید نازل ہوئی، کافروں پر بات ثابت کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوپائے پیدا کیے جس کے لوگ مالک بن بیٹھے؟ چوپائے انسان کے لیے مسخر کر دیے گئے، سواری کے لیے اور کھانے کے لیے اور دودھ حاصل کرنے کے لیے، پھر بھی شکر نہیں کرتے۔ کافر اور منافق اپنے لیے کوئی اور معبود قرار دے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوائے اور سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ان کی مدد کریں گے، مگر وہ جھوٹے معبود ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ سب اپنے معبودوں کے ساتھ گرفتار ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ان کفار اور منافقین کی باتوں پر غم نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں۔ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پانی کی بوند سے تخلیق فرمایا ہے؟ انسان بڑا جھگڑالو ہے، رب کے بارے میں باتیں بناتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہتا ہے کہ بالکل گلی ہوئی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جواب دیجئے کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو وہی زندہ فرمائے گا جو پہلے ان کو پیدا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر پیدائش کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی، تب تو انسان آگ سلگا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، تو کیا ایسے ہی اور پیدا نہیں کر سکتا؟
ہاں بالکل، وہ جو چاہے پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے پیدا کرنے والے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ کن فیکون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ ہر چیز ہے، وہ مالک کل ہیں۔ ہم سب لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔